بے مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ خیال نہیں۔ فرات چھین لی یہ کہہ کے ایک پیاسے نے، بھروں نہ مشک تو پھر میں علی کا لال نہیں۔ اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ محترم فخری میرٹھی کے ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں، محترم فخری میرٹھی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا منظور نذرانے عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات سے بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، اور ایک بات کا یہ بھی شکریہ کہ کم سے کم شاعر کی آواز پہ وہ آوازیں حاوی نہیں آ رہی جو اکثر آ جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ چار مصروں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں، اور یہ خصوصی طور پہ آج اس جشن کے لیے کچھ خاص شعر ہیں۔ امام کی آمد کا جشن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں جو ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ کربلا سے شام تک کے جو مسائل ہیں ان سے فضائل نکالتے ہیں، ان مسائل سے فضائل نکالتے ہیں۔ ایک یہ خصوصی قطع آج کے جشن کے لیے مولا کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، آمد سرکار زین العابدین کے حوالے سے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، آمد سرکار زین العابدین علیہ السلام۔ ہدیہ سماعت کرتا ہوں، بہت ہلکے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں، 15 منٹ سے کم میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایک لمحہ آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ بس جیسے آپ کی امانت آپ کے حوالے، جیسے سننا چاہے سنیں، لیکن توجہ سے سنیں بس۔ اور کوئی میں گزارش آپ سے اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بڑے بھائی سرور نواب صاحب اور چھوٹے بھائی بلال کاظمی صاحب کی خصوصی توجہ کے ساتھ میں یہ قطع ہدیہ سماعت کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے، ایسے سنیے ویسے سنیے چاہے جیسے سنیے۔ جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے، جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے، وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے۔ آمد سرکار زین العابدین علیہ السلام۔ جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے، جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے، وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے۔ اذانوں میں ترنم ہے خوشی کا، علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اذانوں میں ترنم ہے خوشی کا، علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے۔ خصوصی جشن کی شاعری پیش کرتا ہوں، مطلب آپ کا سنا ہوا ہوگا، شعر بالکل تازہ ہیں، پوری منقبت ہے، لیکن جو شعر آپ کا سنا وہ نہیں سناؤں گا، بالکل تازہ جو شاعری ہے بہت جلدی آپ تک پہنچاتا ہوں، متوجہ ہو کے سنیے۔ بہت شکریہ، بہت محبت سے آپ نے قطع سنا، خصوصی طور پہ آج کے جشن کے لیے کہا تھا، بہت محبت سے آپ نے سنا۔ جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے، وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے۔ اذانوں میں ترنم ہے خوشی کا، علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے۔ علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے، مطلب گزارش کرتا ہوں اس کو سنبھال لیجئے گا، مطلب برداشت کر لیجئے گا، اور شعر دو تین تازہ ہیں۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ جشن کا شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے، آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد۔ امام کے آنے کی بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ ایسے سہم گئے۔ پھر پڑھتا ہوں مطلب اور شعر پڑھتا ہوں، ایسا لگے کہ میں جشن میں پڑھ رہا ہوں۔ یا علی کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے، یہ دعویٰ ہے آ گئے جشن
مسرت میں یقیناً سجاد دعوے پہ دلیل پیش کرتا ہوں، پہنچ جائے تو بولیے گا، ورنہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، جیسے سنبھالنا چاہے سنبھالیے۔ یا علی کتنی مقدس تری انگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے، آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، آ گئے جشن۔ جو خالی منڈی ہلاتے ہیں نا بڑھیا مصرے پہ، ایسا لگتا ہے جیسے مسڈ کال مار رہے ہیں، تو کال کریں بھائی نہ کریں مگر مسڈ کال نہ کریں۔ آ گئے جشن، آرزو بھائی مصرع پڑھتا ہوں، آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، فرش محفل سے مصلی کی مہنگائی آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد۔ یہ دو شعر قطعاً لہجہ امام زین العابدین علیہ السلام کا، پتہ نہیں کہاں ہیں آپ، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں بات کر رہا ہوں۔ آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، فرش محفل سے مصلی کی مہک آئی ہے، قید تیر انداز کے۔ بھائی ابھی تک پتہ نہیں میں نے کیسے پڑھا، مجھے خود نہیں معلوم ہے، اور آپ نے کیسے سنا یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے پڑھ دوں، اگر آپ لوگ محبت سے سن لیں گے تو ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ دو شعر قطعاً بارگاہ امام سجاد میں رکھتا ہوں۔ یار اتنی بیٹھی ہوئی آواز میں عطا ہو کہو گے ڈانٹ کیسے دے گا۔ آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، فرش محفل سے مصلی کی مہک آئی ہے، آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد۔ امام سجاد کا لہجہ ملاحظہ فرمائیے گا، دو شعر قطعاً حدیث سماعت کرتا ہوں۔ آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، فرش محفل سے مصلی کی مہک آئی ہے، تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہنسنا ہے۔ لہجہ امام سجاد کا تھوڑا سا جاگ جائیے، خدا کی تھوڑا سا جاگ جائیے گا۔ تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہنسنا ہے۔ بھائی منڈی مت ہلاؤ، خدا کی قسم زبان سے بولو، تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہنسنا ہے، تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہنسنا ہے، تیر کھا کر جو ہنسا ہے وہ میرا بھائی اس نے جہاں تک آواز پہنچتی ہے۔ جہاں تک آواز پہنچتی ہے آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، آ گئے جشن مسرت میں یقیناً سجاد، فرش محفل سے مصلی کی مہک آئی ہے، تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہنسنا ہے، تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہنسنا ہے، تیر کھا کر جو ہنسا ہے وہ میرا بھائی ہے، قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ۔ جاگو جاگو تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہنسنا ہے، تیر کھا کر جو ہنسا ہے وہ میرا بھائی ہے، قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ، میں نے بابا کے مصلی کی قسم بنا دوں گا عبادت شعر پڑھنا یہاں سے شروع کیا ہے میں نے کہ درگاہ کی برکتیں میرے مصروں میں شامل ہو جائیں۔ آپ جیسے سنیں، آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے۔ یہ جو ابوذر کنتوری صاحب کیمرہ چلا رہے ہیں، یہ میرے شعر کا ریکارڈ نہیں بنا رہا، آپ کے سننے کا ریکارڈ بنا رہا ہے۔ یہ آپ کے سننے کو طے کر رہا ہے کہ آپ سن کیسے رہیں، میرے پڑھنے کو طے نہیں کر رہا۔ میں تو یہاں سے جاؤں گا محمد آباد گوہانوں میں پڑھوں گا، وہاں سے پلٹ کے پھر ممبئی میں آ کے پڑھوں گا، آپ سے کہیں نہ کہیں جیسی داد مجھے چاہیے میں لے لوں گا، لیکن جہاں پہ آپ موجود ہیں اس کا ریکارڈ آپ کے سننے کا ریکارڈ ہوتا ہے، ہمارے پڑھنے کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔
قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ، میں نے بابا کے مصلی کی قسم کھائی، قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ، میں نے بابا کے مصلی کی قسم کھائی ہے۔ ایک مطلع ایک شعر اور ایک مطلع دو شعر۔ آج کی حد میں یہ آخری گفتگو، جیسے سننا چاہیں سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلع گزارش کرتا ہوں۔ یزیدی ظلم سے یلغار بے تلوار دیکھے گا، بہت ہلکے سے پڑھتا ہوں۔ یزیدی ظلم سے یلغار، اختر بھائی میری طرف دیکھتے رہو، بولو چاہے مت بولو۔ یزیدی ظلم سے یلغار بے تلوار دیکھے گا، زمانہ اب جہاد عابد بیمار دیکھے گا۔ یزیدی ظلم سے یلغار بے تلوار دیکھے گا، زمانہ اب جہاد عابد بیمار دیکھے گا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یزیدی ظلم سے یلغار بے تلوار دیکھے گا، زمانہ اب جہاد عابد جہاد کا منظر دیکھیے گا، زمانہ اب جہاد عابد بیمار دیکھے گا۔ امام وقت ہیں یا علی یا علی، امام وقت ہیں، منبر پہ جب تشریف لائیں گے یزیدی تخت لرزے گا، بھرا دربار دیکھے گا۔ امام وقت ہیں، منبر پہ جب تشریف لائیں گے یزیدی تخت لرزے گا، بھرا دربار دیکھے گا۔ کوئی مصرع ریپیٹ نہیں ہے، اگر کسی کا سنا ہو تو بول دے۔ یزیدی تخت لرزے گا، درگاہ کی برکتیں شامل کرنے کے لیے یہ مصرع یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، ورنہ کبھی کبھی ایسا ماحول دیکھتا ہوں جہاں توجہ نہیں ہوتی، وہاں بدل دیتا ہوں اپنا انتخاب، لیکن کچھ نہیں بدلا، جو سوچا تھا وہی پڑھا۔ یزیدی تخت لرزے گا، بھرا دربار دیکھے گا۔ یہ مطلع شعر ہو گیا، ایک مطلع اور دو شعر۔ آج کی حد کی یہ آخری گفتگو، ممبئی میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ 27 تاریخ سے۔ ارے سب فائنل ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، مطلع گزارش کرتا ہوں۔ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، جسے اندھیری قبر میں نور کی بوچھار دیکھنے کا یقین نہ ہو، اس کے لیے یہ مصرع نہیں ہے، وہ نہ سنیں۔ اور جسے یقین ہو بوچھار نور کی اندھیری قبر میں دیکھنے کا، وہ بتائے کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا۔ بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے، فائنل۔ بس ایک ہلکا سا خط، بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے، مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا۔ ہلکا سا خط تلوار، بہت مود میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم۔ تیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا۔ بس ایک ہلکا سا خط، ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے، مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا۔ جو بھاگی نہر سے فوجیں، جو بھاگی نہر سے فوجیں، پھر پڑھ دوں کیونکہ اس شعر کے بعد میں نے کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے، مگر دشمن کا لشکر، بھائی بلال جان بھی دیکھ لو بس میری طرف، مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا۔ جو بھاگی نہر سے فوجیں، جو بھاگی نہر سے فوجیں، تو سرور دیکھ کر بولے۔ ابو ذر بھائی گھما دیجئے گا تاکہ سند رہے کہ کتنے لوگوں کی بات پہنچی تھی، کتنے لوگوں کی بات نہیں پہنچی تھی۔
بس ایک ہلکا سخت تلوار سے عباس کھینچیں گے مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا جو بھاگی نہر سے فوجیں جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ بس ایک ہلکا سخت بس ایک ہلکا سخت بس ایک ہلکا سخت تلوار سے عباس کھینچیں گے بس ایک ہلکا سخت بہت شکریہ بس ایک ہلکا سخت تلوار سے عباس کھینچیں گے مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو میرے عباس جانے دو جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا